وہ خدا جس نے ساری زندگی میری حفاظت کی اور مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا، جس نے میری محبت پہ نگاہ رکھی اور مجھ سے بڑی شفقت محبت سے پیش آیا اور اپنے انعامات کی بارش کی، اور آج بھی اس کی محبت سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی اور ہر جنت سے بالا ہے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے دی فیوچر آف احمدیہ موومنٹ، یہ تیسری ویڈیو ہوگی۔ It will be third part about this content and topic. وہ پچھلی ویڈیو میں وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی، تو سلسلہ جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر چاہتی تھی کہ غلام احمد سے انگلینڈ میں پہنچا کر سب مذاہبوں کو اکٹھا کر کے اور پھر سے اس سے آگے کی تعلیمات پیش کی جائیں، جو تھی نیا آسمان نئی زمین۔ یہ وہی معاملات ہیں جو عیسیٰ کو کہے گئے تھے جب عیسیٰ ابن زکریا کا مشن شروع ہوا۔ تو یہ تھا کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، توبہ کرو، اپنے دلوں کو رجوع کرو حق تعالیٰ کی طرف۔ repent, the kingdom of God is at hand۔ تو اب تو غلام احمد قادیان اکثر آتے ہیں اور انبیاء بھی آتے ہیں، اور میں بھی ان کی روح کی دنیا میں جا کر ان سے ملتا رہتا ہوں۔ تو اگر غلام احمد قادیان انگلینڈ میں آ جاتے تو یہ اس طرح تھا جیسے عیسیٰ ابن زکریا بنی اسرائیل نے جب ایمان یا ان تعلیمات کا انکار کیا تو روم چلے گئے، روم جاتے، اور حق تعالیٰ نے وحی بھی کی، کہا بھی کہ تو روم جا۔ پھر حق تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا عیسیٰ ابن زکریا سے کہ جو راز الہی میں نے تجھے دیے ہیں ان کو بیان کر۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ معجزوں سے خدا کی دنیا نہیں آتی۔ عیسیٰ نے معجزے دکھائے، کچھ وقت کے لیے یہ اجازت اس کی ضد کی بنا پہ اسے دی گئی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھ لیا جب وہ معجزے نہیں دکھا سکا تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے پتھر ہاتھ میں لے لیے اور نتیجہ ہم نے دیکھا کہ اسے کراس اور سولی پہ چڑھایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معجزوں سے خدا کی دنیا آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ خدا کی دنیا آئے گی ان راز الہیوں سے جو خدا ظاہر کرے گا انسانیت پر، اور اس کی تفصیلات
عیسیٰ ابن زکریا کے مشن کی آپ ہماری کتاب گاڈ ریویل ہمسیلف ایز اے ویزیبل گاڈ ٹو مینکائنڈ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ جان لیں کہ خدا ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے. 95% responsibility always accomplish God and behalf of angel and heaven. انہوں نے اپنی ذمہ داری ہمیشہ پوری کی. جہاں 5% ٹھوکر لگتی ہے وہ چنی ہوئی قوم کو لگتی ہے. تو یہی ٹھوکر مسلمانوں کو لگی. لیکن انگلینڈ آنے کے بعد صورتحال بدل جاتی اور یہاں جو پارٹنر وہ انگریز عورت کو چنا کیا تھا اس لڑکی کو. تو پھر وہیں سے وہ تعلیمات پورے آزادانہ ماحول میں غلام احمد قادیان صاحب بیان کر سکتے تھے اور پوری یورپ میں وہ تعلیمات بیان کی جاتی جو خدا کی ذات بارش کر رہی تھی وحی کی، الہام کی، اپنی محبت کی. تو جہاں سے ہم ذکر چھوڑا ہم نے وہ یہ تھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب اور مرزا مسرور احمد صاحب کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ کیا تھے، ذرا ان چیزوں کو بھی سن لیں. مرزا طاہر صاحب کو لایا گیا تو غلام احمد قادیان نے اپنے بیٹے محمود، انہوں نے بھی بیعت کی، ایمان لے کے آئے. مرزا طاہر بھی ایمان لے کے آئے. لیکن ہوا یہ کہ جب بھی کوئی خدا کی باتوں کو چھپاتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا تو اس کا اصل نقصان انسانیت کو ہو جاتا ہے. اور جو بھی چھپاتا ہے اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے روح کی دنیا میں. تو مرزا طاہر احمد صاحب کا بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نور تو ہے لیکن اس میں کثافت بھی آ گئی، دھواں. تو جب ہوتا یہ ہے کہ جب اب ان کی دنیا سے جو ان کی دنیا ہے وہاں سے ان کو نیچے بھیجا جاتا ہے تو وہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ مرزا طاہر صاحب سے چلا نہیں جاتا. روح کی جو ٹانگیں ہیں وہ بڑی بوجھل ہو جاتی ہیں. وہ یہ ہوا کہ آپ صاحب الہام بھی تھے، آپ پر وحی بھی ہوئی اور خدا چاہتا تھا کہ اس نظام کو بدلے. لیکن مرزا طاہر احمد صاحب کے وقت میں یہ خلافت ایک ایسی لابی بن چکی تھی اور طاقتور ترین لوگ اس کے ارد گرد چھاپے تھے. جو فیصلے کرتے تھے، جو خلیفہ کو اپنے دائرے میں رکھتے تھے بلکہ صحیح صورتحال سے بھی خلیفہ کو آگاہ نہیں کرتے تھے. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، کیا مرزا طاہر احمد صاحب جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ اس جماعت کے اندر کیا کیا خباثتیں ہو رہی ہیں؟ انہیں خبر تھی.
لیکن ان کے ارد گرد ایسے لوگ ایسی پوزیشنوں پر آ چکے تھے کہ جن کو ناراض کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک لابی کو آپ ناراض کریں تو آپ کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. جیسے کیتھولک ہے، خلیفہ تو ویٹیکان میں چنا جاتا ہے، لیکن ایک لابی ہے کیتھولک کی جو طاقتور ترین شکل اختیار کر چکی ہے، اور وہی لوگ خلیفہ کو چنتے ہیں، یعنی کہ پاپ کو. یعنی کہ یہ لابی پولیٹیکل صورتحال اختیار کر چکی ہے. تو مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی خبر تھی کہ ارد گرد بہت سی ایسی زیادتیں ہو رہی ہیں، زیادتیاں، کہ اگر وہ زیادتیاں راز فاش ہوئے تو جماعت احمدیہ کا بکھیرا ہو جائے گا. تو آپ پوری کوشش کرتے رہیں تاکہ بات یعنی کہ دبی رہے. پھر خدا کی ذات نے الہاماً کہا تھا کہ کچھ باتیں جو میں بتا رہا ہوں وہ کھول دیں، تاکہ یہ جو نظام موروثی شکل اختیار کر کے ہے، اگلا نظام، اگلا خلیفہ جو ہے وہ اس خاندانی خلیفے سے ہٹ کے ہو. اور یہ بات مرزا طاہر احمد صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ خدا کی ذات یہ چاہتی تھی اس نظام کو، جو یہ لابی ہے جسے نے جکڑ لیا ہے، اور منالٹی رول دی میجارٹی، بس ایک چھوٹی سی لابی ہے، چھوٹے سے ان کے پاس اختیارات ہیں، اور پوری جماعت احمدیہ کا رول کیا جا رہا ہے، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس لابی میں ہوتے ہیں. پھر پیسوں کے معاملات تھے، ایسے ایسے معاملات تھے بیچ میں جو دبائے جا رہے تھے کہ ان کو اگر ظاہر کیا گیا تو جماعت احمدیہ کا بکھیرا ہو جائے گا. اس مرزا طاہر احمد صاحب کے دور میں چند ایک باتیں میں نے بھی کہی تھی، لیکن کیونکہ آپ نے مضمون بدل دیا تو میں سمجھ گیا کہ اس مضمون پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس میں یہ ایک بات بھی تھی جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں. مرزا طاہر احمد صاحب اور یہ جو لابی تھی، انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلا خلیفہ جو ہوگا وہ مسرور ہوگا، جو اب یہ خلیفہ پنجم ہے، 5ویں خلیفہ. یہاں پر پہنچ کے خدا نے الہام کیا تھا کہ ایسا نہ کر. اور مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی ان کی حرکات کی خبر ہو چکی تھی. ابھی تو یہ ایک عورت نیدا آئی اور اس نے یہ ہلچل مچا دی، ابھی نہ جانے کتنے اور کیس سامنے ہیں. کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے نظام کے اندر تھوڑی سی آزادی مل جائے تو پھر تاریخ کو دہرایا جاتا ہے. یعنی کہ اصل تاریخ جب دہرائی جاتی ہے جب یہ تسلط ختم ہو جائے. جیسے کہ کیتھولک سسٹم کے اندر جب ان کا عروج نہ رہا، زوال شروع ہوا، پھر تھئی تاریخ لکھی گئی کہ کیتھولک نے کیسے کیسے مظالم، کیسا کیسا غلط استعمال کیا. ماتا ہوتا ہے 1517 ریفارمیشن جو اصلاح ہوئی،
اس نے تو شروع کیا تھا نا 19 یا 23 پوائنٹ سے، پھر بعد میں وہ سارا پنڈورا کھل گیا اور ایک بھیانک شکل ویڈی خان جو لابی تھی اس کی سامنے آئی۔ اسی طرح الہاماً مرزا طاہر صاحب کو کہا گیا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے جو اندر کا، جو یہ ان کی لابی تھی، جو انہوں نے پہلے ہی فیصلے کر چکے تھے کہ مسرور کو، جو اب یہ خلیفہ ہے پانچویں، ان کو خلیفہ بنانا ہے۔ اس کے لیے کام بھی شروع ہو گیا سیاسی طور پہ، پولیٹیکل طور پہ راہ بھی ہموار ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ مرزا طاہر احمد صاحب تو ایک خلیفہ تھے، لیکن ارد گرد کے جو لوگ تھے، اصل لوگ تو وہ تھے لابی، جو مضبوط طریقے سے اس مروسی فیملی نظام پہ قابو آ چکے ہیں، یعنی کہ چھا چکے ہیں۔ اور کیا یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا مرزا طاہر صاحب کو مرزا مسرور کی نجی زندگی کے بارے میں خبر نہیں تھی؟ انہیں سب کچھ پتا تھا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ یہاں پہنچ کے ایک اور بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ مرزا طاہر احمد صاحب کے ذاتی راز مرزا مسرور صاحب کو بھی خبر تھی، یعنی کہ یہ ایک ایسی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اگر تو نے میرے متعلق بتایا تو میں تیرے راز کھول دوں گا۔ اب یہ باتیں میں بتا رہا ہوں روح کی دنیا میں، روح کی دنیا سے سن کر، ان لوگوں سے جو گواہ ہیں لیکن یہاں پہ زبان نہیں کھول سکے۔ تو جب یہ مرزا طاہر احمد صاحب نیچے آتے ہیں تو میں آپ کو اب یہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں یہاں تک بتا دیتا ہوں کہ روح کی ٹانگوں پہ اتنا ورم آ جاتا ہے کہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ جو کوئی چھپائے گا خدا کی باتوں کو، خدا اس کا حساب کتاب لے گا۔ یہی سارے انبیاؤں کا بھی یہی حال ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک سال میں کچھ مہینے فردوس میں ہیں تو پھر اس کے بعد جتنا بھی عرصہ ہے نیچے جا کے بھگتان، اپنی غلطیوں کو درست کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو میری کتاب پڑھنی پڑے گی جن میں بہت سی تفصیلات ہیں۔ اس کتاب کے اندر بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ انبیاء پہ کیا بیت رہی ہے۔ جب آپ مر کے عالم برزخ میں پہنچیں گے، اگر آپ دوزخوں میں نہ پہنچے، اندھیروں میں نہ گرے، تو وہاں آپ پہ بہت سی باتیں عیاں ہوں گی۔ تو پھر کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ لہذا ایسی گلجنوں میں پڑے بغیر، یہ تو میں سمجھا رہا ہوں، لیکن میری نیت خدا جانتا ہے، اور جماعت احمدیہ کے غلام احمد قادیان، محمد رسول سب جانتے ہیں کہ میری نیت یہ ہے کہ یہ خدا کی محبت میں نور پالے اور خدا کے مددگار بن جائے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں ان کو اپنی طرف گھیرے میں لے کے آؤں گا، خدا جانتا ہے کہ میرا دل پاک ہے اور میرے دل میں کوئی ایسی نیت نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو موومنٹ کا نام ہی ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہو گئی،
یعنی کہ مذہب کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مذہب تو رہ گئے پیچھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی جماعت میں آ گئے تو شریعتی نظام کا کیا ہوگا؟ تو میں ان کو کہتا ہوں، شریعتی نظام پہ تم میں سے کون ہے جو عمل کرتا ہو؟ شریعتی نظام جو ہے وہ فرشتوں کی طرف سے آیا ہے، اور اب آدم کے ذریعے، میرے ذریعے یہ اختیار فرشتوں سے لے لیا گیا۔ تو 2040 تک اب ایک جمہوریت چلے گی۔ ابھی جمہوریت ابتدائی مراحل میں ہے، یعنی جہاں چاہو جمہوریت استعمال کر دو، جہاں چاہو تم اپنے لیے کوئی اور جمہوریت لے لو۔ لیکن 2040 کے اندر، 22 اور 40 کے درمیان ایک ایسا انقلاب آئے گا جسے ہم کہتے ہیں شعور کا انقلاب، جس میں انسانیت اس غلط نظام کا انکار کرے گی جو سیاسی نظام ہے، سیاسی، اور جو میڈیا ہے غلط استعمال کرتی ہے۔ میڈیا ایک ضمیر ہوتا ہے قوم کا اور دنیا کا، تو جب وہ اس میں روشنی نہ رہے، مر جائے، تو وہ بھی غلط استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مذہبوں پر، اور جتنے فرقے اور جتنے یہ آپ احمدیت کو بھی لے لیں، ان پہ ایک شعوری نظام آئے گا۔ تو یہ اب شروع ہو چکا ہے 21 کے بعد، تو بڑی چینجنگ آئیں گی 2040 تک۔ پھر 2040 سے لے کر 2060 تک ایک ضمیر کا انقلاب آئے گا، کانشس ریولوشن۔ اس ضمیر کے انقلاب کے اندر جیسے لائٹمنٹ کا دور آیا تھا کہ جہاں ہمیں سچائی لے کے جائے گی، ٹیکنالوجی کی سچائی کی، ہم جائیں گے۔ اب اس کے اندر 2040 اور 2060 کے اندر ایک ضمیر کی روشنی کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ انقلاب شروع ہوگا کہ روحانیت کیا ہے۔ کیا مذہب اس قابل ہے کہ انسان کو خدا سے ملا دے یا زندہ تعلق قائم کر دے؟ تو تاریخ منہ چرا رہی ہے کہ یہ اگر آگے بھی چلتے رہے تو یہ گندا پانی رہے گا، کیونکہ خدا نے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ خدا نے کہا میں نیا آسمان اور نئی زمین قائم کرنے لگا ہوں، اور وہ تعلیمات اب میں بیان کرنے لگا ہوں جس سے ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی۔ اس کے لیے مجھے بھیجا ہے آدم۔ تو 2040 سے 2060 کے درمیان ایک روحانی سچائی کی طرف لوگ آئیں گے، اور جب وہ اس طرف آئیں گے تو میری تعلیمات جو نور سے بھری ہوئی ہیں، راز الہی سے، جس پر خدا نے کہا تھا کہ اگر جیسے تو نے سنا، جیسے مشاہدہ الہی تجھے کرائے تو نے بیان کر دیے، اور جو صفت تیرا میرے ساتھ ہے وہ بھی بیان کر دیا، تو انسانیت کی روحانی اسے کھل جائیں گی، اور انسانیت گھر واپس آ جائے گی۔ We have forgotten our real home۔ پھر انبیاؤں سے یہ زمین بھر جائے گی، اور انسان میری قدر و قیمت کو جان لے گا۔ تو تھوڑا سا مضمون سے پھر واپس آتے ہیں۔ کیا یہ لابی جو ہے احمدیت کی، جنہوں نے مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور یہ فیصلہ کروایا گیا، پہلے ہی فیصلہ کروا دیا جب طبیعتیں خراب ہونی شروع ہوئی کہ مسرور ہوگا، تو یہ اندر کی لابی آپ دیکھ لیں کتنی طاقتور ہے کہ ایک طرف الہام کر کے خدا کی ذات مرزا طاہر احمد صاحب کو بتا رہی ہے،
خواب میں بھی بتا رہی ہے، الہام بھی بتا رہی ہے کہ مرزا مسرور صاحب کو خلیفہ نہیں بنانا، بلکہ اس دفعہ ایک ایسا خلیفہ ہو جو مخلص احمدی، جو ایسے احمدی جو اس لابی کے اندر نہیں ہے، مروسی خاندان کی خلافت میں نہیں ہے، ان میں سے لایا جائے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے ایسا نہیں کیا، اور وہ اپنا بوجھ اٹھا رہے ہیں، محمود صاحب اپنا بوجھ اٹھا رہے ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کی کہ اس میدان میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو اچھے کام کیے ان کو بلائی دیا جائے، اس میں تولا جاتا ہے، اچھائی کو بھی تولا جاتا ہے، اور جو غلط کمزوریاں ان کو بھی تولا جاتا ہے، برائی کو بھی تولا جاتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کے ٹھکانے آگے بھی ہیں اور پھر پیچھے بھی آنا پڑتا ہے ان کو۔ تو یہ جو مرزا مسرور صاحب آئے، یہ بھی مروسی اور خاندانی طاقت کی ڈیمونسٹریشن ہے، مظاہرہ ہے۔ جب کوئی خدا کی باتوں کو سن کر اور نہ بتائے اور خاموشی اختیار کرے تو پھر شرارت تو بکھرنا ہے، انسانیت کا بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ ابن زکریا نے نہیں بتائی وہ باتیں راز الہی، تو آپ دیکھ لیں آج تک بنی اسرائیل بھی اس دیوار گریا کے آگے روتے پیٹتے ہیں کہ اے علایا تو آ تاکہ مسیح آئے۔ ان کا نہ بھی علایا آیا نہ ان کا مسیح آیا، اور 2000 سال ہو چکے ہیں۔ وہ بھی آسمان کی طرف منہ تکتے تھے، اور عیسیٰ نے یہ بات کھول دی تھی کہ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ علیہ کی کرسی ہر گھر میں ہوتی تھی، شاید یہاں پہ آ کے اترے تو ہم اس کی مہمان نواز ہو گئے، اس کی وہاں سے ہم شروع کریں گے مہمان نوازی۔ وہ نہیں آیا، اور عیسیٰ نے کہہ دیا مراد آسمان سے یہ ہے کہ خدا کی ذات اور فرشتے چنتے ہیں، اور یہاں تک بتا دیا کہ علایا آ چکا ہے اور یحییٰ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ علایا کی یوں یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اب یحییٰ کا جسم تھا وہ تو، لیکن علایا کی روح اس کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن یحییٰ نبی ہے جیسے قرآن بیان کرتا ہے، اس کے باوجود اندھا ہے کیونکہ وہ مسیح کا انکار کر رہا ہے۔ میری کتاب میں یہ تفصیلات مل جائیں گی۔ تب بنی اسرائیل گئے اور وہ سالوس بھی کیا، اس نے پوچھا کیا تم نبی ہے؟ وہاں یہ اپنی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے، جسے آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا تو علایا جو آسمان سے آئے گا؟ اس کا بھی انکار کر دیا۔ پھر پوچھا گیا پھر تو یہ پتسمہ جو جنگ، یہ پاپ پائزنگ ہے، یہ کس کے نام پہ کرتا ہے؟ تو پھر وہ تمثیل میں ایک جواب دیتا ہے کہ میں سرا میں آواز ہوں کہ خداوند کی راہیں تلاش کرو۔ تب انہوں نے عیسیٰ ابن زکریا کی بات نہیں مانی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر مسیح کی جو زندگی تھی عیسیٰ کی، وہ میل نہیں کھاتی تھی شریعت سے، ہر شریعت کے فیصلے کو بدل رہا ہے، سنسار ہونے کا فیصلہ معاف کر رہا ہے، اور چاہیے کتنی کہیں کہ جی وہ تورات انجیل اب لاگو نہیں رہی، تعلیمات بھی بدل گئی، سب کچھ بدل گیا۔ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ تو اپنی تورات کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، عیسائی بھی بائبل کو، انجیل کو، ہر لفظ ان کے لیے کامل ہے،
اب ہم ان کے قرآن کے متعلق یا محمد صاحب کے متعلق پوچھیں، وہ تو سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں شیطانی کتاب ہے، اور ان میں سے بہت سی باتیں ہم سے چوری کی ہیں، اور محمد صاحب کو وہ بالکل شیطان کہتے تھے۔ تو ہر دنیا کے جو مذہب والے ہیں، کیا یہ نیرو مائنڈڈ ہیں؟ کیا یہ اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنی کتاب نظر آتی ہے؟ یہاں پر پہنچ کے جب آدم آئے تو خدا نے کہا ان مذہبوں کی سب لپیٹ دی گئی، اور یہ مذہب جو ہے اب اس سے اگلا زمانہ میرا ہے، خدا نے کہا۔ تو مراد کہنے کی یہ ہے کہ یہ وہی کام مسلمان کر رہے ہیں، اندھوں کی طرح آسمان پہ دیکھ رہے ہیں۔ آنے والا جو تھا وہ 2000 سال ہو گئے، اس کا مذہب بھی نمبر 1 ہے۔ آنے والا آیا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، وہ حضرت غلام احمد قادیان آئے، لیکن یہ مسلمانوں نے ابھی 2000 کیا 4000 سال اور انتظار کروا لو ان سے، لیکن خدا نے پیچھے سے ان کی برکتیں ختم کر دیں، تو یہ بھی اندھے رہ گئے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اسی مضمون کی طرف کہ جب مرزا طاہر احمد صاحب سے یہ غلطی ہوئی اور مرزا مسرور صاحب آئے، تو یہاں پر پہنچ کر جو خدا کی طرف سے جو ہوتا ہے پھر، کیونکہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، یہاں پہ آ کے لاوا پڑتا ہے۔ کیا مرزا مسرور صاحب کو اس ساری گندگی کی خبر نہیں تھی؟ ابھی تو اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے جو بتائیں گے، پھر پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب کے بھی بہت سے راز ہیں، اور وہ بھی کھلیں گے۔ تو اس نظام کا جو بکھیرا ہونے لگا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم محمد رسول سے سنتے ہیں۔ محمد رسول آئے اور آپ کے ساتھ آپ کی حفصہ بھی تھی جو عمر کی بیٹی ہے، اور جو محمد رسول محمد عربی کی بیوی بھی ہے۔ بعد میں پھر فاطمہ اور علی بھی آئے، لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ علی پہلے ایمان لے آئے تھے مجھ پر، اور فاطمہ بھی، یہ علیحدہ مضمون ہے۔ اس لیے میری تعلیمات پڑھنے کی انتہائی ضروری ہے، تاکہ جو خدا ہمیں گائیڈ کر رہا ہے ان چیزوں کی ہمیں سمجھ لگے۔ محمد عربی آئے تو مجھے کہنے لگے میرے ساتھ چل، تو ہم چلے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 14 فرقے نہیں، جماعت احمدیہ کے اور بڑے فرقے ہوئے، اور ہر خلیفہ نے افریقہ میں آگے پیچھے دنیا میں اپنی دکان سجا لی۔ افریقہ کے اندر ہی بہت سے خلیفہ نے اپنی اپنی ایک اینٹ کی عمارت کھڑی کر لی۔ یہی حال پھر ادھر ہو گیا ہندوستان میں، پھر جب ربوہ کے اندر پھوٹ پڑ گئی تو مجھے محمد صاحب لے کے چلے اور کہنے لگے دیکھ ابھی تو اب کیا ہوگا اس سے آگے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہٹا کر پھر احمد رسول اللہ لکھا گیا، جو ابھی آنے والے ہوں گے۔ کہا کہ دیکھ یہ تو ابھی میرا نام بھی بیچ میں سے نکالیں گے۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، محمد صاحب نے دکھایا کہ کہا دیکھ یہ اسلام سے اور جو یہ مذہب ہے اس سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائیں گے، ایک اپنا نظام قائم کریں گے،
جیسے یہودیوں کا نظام ہے. تو وہ بھی دیکھا. پھر میں نے دیکھا کہ رسمیں رہ گئی تھی جماعت احمدیہ کے اندر. ان کے جو پھر خلیفہ آئے، بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، ابھی جو چھوٹے میاں آئیں گے وہ سبحان اللہ دنیائی خلیفے تھے جنہوں نے اور بھی شرازہ بکھیر دیا. پھر میں نے مجھے وہ کہنے لگے محمد صاحب کہ میں چاہتا تھا غلام احمد قادیان کے ساتھ جو حق تعالیٰ اس پہ بہت سے راز الہی بتائے، یہ ان کو پہ چلتا ہوا وہ کام کرے، لیکن اس نے میری محبت کے اندر، ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہوتی ہے محبت. محبت سننے سے بھی ہو جاتی ہے. عشق جو ہے وہ ایک ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں ہے. عشق ضد ہے، اور جب یہ عشق جو ہے اپنی ضد پہ پہنچتا ہے تو کوئی ہو، نبی ہو یا کوئی ہو، اس کو اندھا کر دیتا ہے. تو محمد صاحب کہنے لگے کہ یہ میرے عشق میں اتنا پہنچ چکا تھا، اور چاہا کہ شاید مسلمان مان جائیں گے، لیکن مسلمان کیسے مانتے ہیں؟ اس کے باوجود نہیں مانا. اس صورتحال پہ غلام احمد قادیان کہتے ہیں بہت ہی ابتدا میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن میں نے یہ چاہا تھا کہ میں ایک ایسا رول ماڈل ہو جاؤں اسلام کے سامنے کہ جب انہیں پتہ لگے کہ میں محمد رسول اللہ پہ حد سے زیادہ میں بروزی ہوں، میں آئینہ ہوں، اتنی دور نکل جاؤں گا تو یہ مان جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ اصلاحات جو ہے یہ غلام احمد صاحب کی حکمت ہے. لیکن جہاں سے مشن کے اندر ایک نیا موڑ آتا ہے، اور جہاں پہ خدا اسلام سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے اور نیا آسمان اور نئی زمین کی ابتدا کرنا چاہتا ہے ہجرت کرا کر، نہ وہ کام غلام احمد قادیان صاحب نے کیا، اور نہ ہی وہ کام عیسیٰ ابن مریم جسے آپ کہتے ہیں، وہ عیسیٰ ابن سکریا، نہ اس نے کیا. کجا کہ وہ جائے روم کی طرف، وہ کشمیر کی طرف چلا گیا، اور آپ اس ہجرت کو ہی دباوے، اس کا اظہار نہیں کیا. تو غلام احمد قادیان پر کیا کیا باتیں خدا نے کھولی تھی. اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو آئیں، اور وہ نور الہی جو مجھ پہ اتر رہا ہے، یا بات نہ میری ہے کہ میں مسیح الزمانہ ہوں، نہ غلام احمد قادیان کی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ نور کی بارش کہاں پہ ہو رہی ہے، اب وہ کون سا آدم ہے جو خدا کی دنیا کو لانا چاہتا ہے. اور تو جماعت احمدیہ کو اپنی اہمیت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، حضرت غلام احمد قادیان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی میری فکر کرنی چاہیے. فکر یہ کرنی چاہیے کہ خدا جو ہمیں بلا رہا ہے وہ کہاں پہ ہم کو جانا چاہتا ہے، وہ منزل کون سی ہے جہاں ایک خدا نیا نظام محبت الہی کا شروع کرنے والا ہے. یہاں پہ آپ نے آنا ہے. تو میں بتا رہا تھا 2040 سے 2060 میں یہ ایک
انسان کے ضمیر کا جو نور کا سچ کیا ہے، آواز کیا ہے، اس کا انقلاب آئے گا جو روحانیت کی طرف مائل کرے گا۔ اور خدا نے مجھے کہا کہ تیری جو یہ کتابیں ہیں جو میں نے بیان کیا ہے، اس طرف پھر انسانیت آئے گی، روحانیت کی طرف۔ اور 2060 سے 2080 کے اندر جمہوریت جو ہے، کیونکہ اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے، میں آدم ہوں، یہ جمہوریت اپنے کمال کو پہنچ جائے گی، اور اس میں نرمی اس لیے آ جائے گی کہ روحانیت کے اندر بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور 2060 سے عرضی ایک محبت الہی کا نظام شروع ہوگا روحانیت میں، جو جمہوریت کے اندر نئے رنگ لے آئے گا۔ اور 2080 اور 2093 یعنی کہ جو 20 سال رہ جائیں گے، یہاں سے خدا کی نئے آسمان اور نئی زمین کی نئی بنیاد پڑ جائے گی۔ اور خدا نے چاہا، اور جو خدا فیصلہ کر چکا ہے وہ یہ کہ اے مسیح الزمانہ، تو نے اپنی بنیاد ڈال دی، اب جو یہ بنیاد ہے اس پر وہ میری دنیا آئے گی، تو جو اگلی صدی ہوگی وہ خدا کی دنیا ہوگی، جس کے اندر زمین کے وارث خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ جتنے مذہب ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ سب ماضی کا حصہ بن جائیں گے اور یہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور 2080 سے 2093 میں جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کروڑوں لوگ اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ خدا سے زندہ تعلق قائم کر لیں گے، محبت الہی کا، اور یہ زمین خدا کے نور میں آئے گی، خدا کی قدر و قیمت پہچانیں گے۔ تو آج کا یہ میں نے بتایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ شاید یہ آڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، کہ وہ جو ایک اینٹ کے خلیفہ ہوئے افریقہ میں کالے، ایشیا میں، ہند میں، اس نے کیا کیا جماعت احمدیہ کو؟ ایک چھوٹی سی لاپی رہ گئی تھی جس کے پاس پیسے تو تھے، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے دکھایا گیا کہ جماعت احمدیہ کی عمارت ایسی ہے، یعنی کہ ٹیڑھی ہو گئی، اور پھر میرے سامنے ہی دھڑام سے زمین پہ بوس ہو گئی۔ صرف یہی نہیں بوس ہوئی زمین پر، بلکہ اپنے ساتھ پورے نظام کو بھی لے گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ میں نے سارے مذہبوں کی عمارتیں زمین پہ بوس ہوتی دیکھی۔ تو میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ آپ خدا کی وہ تعلیمات جو خدا راز الہی بیان کر رہا ہے اس کو پڑھیں، اور خدا کے مددگار ہوں۔ کوئی ہے جو خدا کا مددگار ہے کہ مدد کرے، کیونکہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ نہیں پہنچا، بلکہ میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں، اور اب مددگار چاہیے جو خدا کی مدد کرتے ہوئے خود بھی انبیاء بن جائے۔ تو آج کا مضمون یہ ہے، خدا نے چاہا تو ایک اور آڈیو بنائی جائے گی، اس میں جو پیغام ہے وہ خاص کر اس نئی نسل کے لیے ہے جو خود بھی جماعت احمدیہ سے اس طرح نکل چکے ہیں، وہ زبردستی ان کو پڑھا دیں نمازیں وغیرہ یا ان کو کھینچے، لیکن وہ نکل چکے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کے دماغ
جو ہے وہ کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب مذہب جکڑ لیتے ہیں تو پھر ایک ایسا نظام آتا ہے جو زوال پذیر کرتا ہے، پہلے دور کر دیتا ہے۔ جیسے عیسائیوں کی نئی نسل کو دور کر دیا چرچوں سے، اور پھر ان کو واپس لاتے ہیں ان کی دماغی سوچوں کی وجہ سے، ان کی انٹیلیجنٹ، ان کے انٹلیکچوئل ریزن، جو کچھ وہ ترقی ہوئی ہوتی ہے اس معیاروں پہ پھر واپس لاتے ہیں۔ تو خدا نے مجھے دکھایا کہ یہ جماعت احمدیہ کی جو آنے والی ینگ نسلیں ہیں وہ گھوم کر خدا کے مددگار ہوں گے۔ تو خدا نے چاہا تو میں اب جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں نئی نسل جماعت احمدیہ کی کیا رول ادا کرے گی، اس مضمون پہ گفتگو ہوگی۔ تو میں آپ کے لیے بھی دعا کروں کہ آپ خدا کے ہو جائیں، خدا کا رنگ لے لیں اور خدا کے مددگار بن کے ایک ایسے نظام جو محبت الہی کا نظام ہے اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا، کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اب خدا خود اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، اور ہماری اس ایک انسانی خاندان کے اندر ہزاروں لوگوں کی حصے روحانی سے کھل گئی۔ انہی تعلیمات سے اگر جب آپ پڑھیں گے 40 نبی بن چکے ہیں، اور 40 نہیں، وہ تو خدا نے مجھے دکھا دیا، ابھی 40,000 ہوں گے، پھر 40 کروڑ ہوں گے، پھر یہیں سے سوسائٹی نکلے گی جو خدا والوں کی ہوگی، یہیں سے قوم ہوگی جو خدا والوں کی ہوگی، اور پھر ایک دنیا ہو جائے گی، ایک نئے رنگ میں آ جائے گی۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، جماعت احمدیہ کی نئی نسل کا رول کیا ہوگا وہ پھر اس میں بیان کیا جائے گا۔ خدا حافظ۔